بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ثانیہ زیارت کے لیے جو دھرنا دیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ حکومتی کمیٹی اور دھرنا کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے اور 8 نکاتی ایجنڈے پر دستخط بھی ہو گئے۔ کل 4 بجے دن کو آیوب اسٹیڈیم میں نماز جنازہ ہے وہ پڑھائی جائے گی اور اس کے بعد اپنے آبائی علاقوں کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ اچھا، اس میں جو معاہدہ ہوا ہے اس میں 8 جو نکات ہے اس کے مطابق یہ معاہدہ ہوا اور یہ کامیابی کے ساتھ یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ اور اس میں جو تحریری معاہدہ ہے وہ میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ تحریری معاہدہ مابین حکومت بلوچستان و لواحقین شہداء زیارت اور آل پارٹیز۔ جو نکات ہے اس میں نمبر 1، جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے حکومت بلوچستان ہائی کورٹ کو متفقہ ٹی او آرز کے مطابق آج ہی مراسلات جاری کرے گی۔ نمبر 2، حکومت بلوچستان تمام صوبے بشمول علاقے حالیہ دہشت گردی کے واقعات سے متاثر ہوئے ہیں۔ ضلع زیارت منگالہ، ہنوڑک، شابان، زرغون غار، ہرنائی، خوست، شارگ اور تکتو، کل عبداللہ اور کوئٹہ سمیت پورے بلوچستان میں حکومت بلوچستان دہشت گردوں، بدخوروں، مسلح گروپس اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سخت اقدامات کرتے ہوئے ختم کرے گی۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں امن و امان کے حوالے سے تمام اسٹیک ہولڈرز، سیکورٹی اداروں کے سربراہان، پولیٹیکل پارٹی، شہداء کے لواحقین کے ساتھ اگلے ہفتے ان کیمرہ اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ نمبر 3، لیویز فورس کا پولیس میں انضمام پر نظر ثانی و غور و خوض کے لیے اسمبلی کے پارلیمانی پارٹیز بشمول وہ پارٹی جن کے اسمبلی میں نمائندگی نہیں ہے، پی کے میپ، پی کے نیب، بی این پی، جمعیت علماء اسلام، نظریاتی، پی ٹی آئی، این ڈی ایم کے رہنماؤں پر مشتمل مشترکہ آل پارٹیز کانفرنس 15 دن کے اندر طلب کیا جائے گا۔ اگر کانفرنس میں اتفاق رائے نہ ہو سکا تو اس صورت میں اسمبلی کے اندر رائے شماری کی جائے گی۔ نمبر 4، بلوچستان کے تمام شہری علاقوں میں امن و امان کو یقینی بنانے اور بتدریج ذمہ داریاں سونپنے کے لیے پولیس کے استعداد کار میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ نمبر 5، ضلع زیارت بالخصوص مڈ گارج، کچھ پولیس تھانہ ایریا، پنکی اور ان کے مولکہ علاقوں زمینوں سے متعلقہ وزیر ریونیو کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی جس میں تمام متعلقہ سرکاری افسران اور علاقے کے پتہ داران مالکان کے 5 ممبران کمیٹی کا حصہ ہوں گے، جو کہ متعلقہ علاقوں کی اراضیات کے سیٹلمنٹ اور تمام جملہ حقوق و دیگر معاملات طے کرے گی۔ پوائنٹ نمبر 6، تمام شہداء بشمول سویلین شہداء کے لواحقین کو مروجہ پالیسی کے تحت شہید ڈکلیئر کیا جائے گا اور ان کے لواحقین اور بچوں کے کفالت و تعلیم حکومتی پالیسی کے عین مطابق کی جائے گی اور معاوضہ مروجہ پالیسی کے تحت دیا جائے گا۔ یاد رہے، شہداء پیکیج میں معاوضہ، پلاٹ، بچوں کی تعلیم، کفالت، شہید کوٹہ میں بھرتی اور شہید کی تنخواہیں 60 سال کی عمر تک جاری رہتی ہے۔ نمبر 7، شہداء کے نام مختلف سرکاری عمارات اور کوئلہ پھاٹک چوک کو شہداء زیارت چوک سے منسوب کیا جائے گا۔ نمبر 8، اس معاہدے پر دونوں فریقین متفق ہے، دھرنے کا خاتمہ، شہداء کی تدفین کی جائے گی۔ اور یہ جو معاہدہ طے ہوا ہے ان شہداء کو جو کل لے کے جائے گا اپنے آبائی علاقوں میں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات جو ہے وہ بلند فرمائے۔ یہ اس میں جتنے بھی سیاسی پارٹیاں تھی، قبائلی شخصیات تھے، عام شہری تھے، جنہوں نے 9 دن تک اس دھرنے میں اپنی شرکت یقینی بنائی۔ یہ ہے یکجہتی۔ جب ایک قوم یکجا ہوتی ہے تو کامیابی اس کی مقدر ہوتی ہے۔ تو یہ کامیابی کے ساتھ یہ جو دھرنا ہے یہ ختم ہوا اور شہداء کے خون نے رنگ لایا ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے ایک قومی ہیرو تھے، اور قومی ہیروز جو ایک طرح سے ہوتے ہیں اپنے قوم کے ہیں، جس طرح حکومت نے سارے جو مطالبات تھے، 4 مطالبات وہ مانے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنے گا، بلوچستان کے جو ہائی کورٹ کے 3 سینئر ججوں پر مشتمل ہوگا، اور اس میں ہر وہ چیز دیکھی جائے گی کہ کس طرح سے ان لوگوں کو بلایا گیا، کیوں انہیں مدد نہیں پہنچائی گئی، اور لیویز کو اپنے حیثیت میں بحال کیا جائے گا، دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جائے گا، ایف سی کو محدود کیا جائے گا اور پولیس کو پاورفل بنایا جائے گا، یعنی فنڈز دیے جائیں گے۔ یہ فنڈز دینے کے بعد جو چوکیا ہے، جو ناکے ہے، وہاں پہ پولیس ہوگی اور ایف سی جو ہے وہ یہاں سے رخصت ہو جائے گی۔ تو یہ یکجہتی ہوتی ہے۔ تمام وہ مطالبات جو لواحقین، دھرنا کمیٹی اور سیاسی پارٹیوں نے مل کر یہ ڈیمانڈز رکھی تھی، حکومت کو مجبوراً گھٹنے ٹیکنے پڑے
اور یہ سارے معاہدے جو ہے وہ ان کو ماننے پڑے. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے ایک یکجہتی کے ساتھ، جب یکجہتی ہوگی تو کامیابی تو مقدر میں ہے. پھر تو یہ دھرنا ختم ہوا. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے سرزمین پر امن و امان قائم ہو. بلوچ ہو یا پشتون ہو یا جو بھی محکوم اقوام یہاں رہتے ہیں، یہ سکھ کی زندگی جیے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن ہو، پاکستان میں امن ہو.